السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان چنے ہوئے پیغمبروں میں تھے جن پر اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملا۔ اللہ نے کہا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاکِرِينَ، لے لو جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں۔ تو جب اللہ آپ کو کسی چیز کے لیے چنے، خاص طور پر قرآن کا درس دیتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے تو تکبر نہیں آنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور شکر گزاری ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اتنا بڑا اعزاز دیا ہے، اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کا مطلب ہے اللہ کی آیات و احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر۔ یہ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ خالق کا مقابلہ کرنا، اس کے احکام و ہدایت اعراض و غفلت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو آج کی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی خاص چیز سے نوازا ہے تو اور عاجزی ہونی چاہیے، ورنہ بطور سزا اللہ آپ سے وہ نعمت چھین سکتا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس قسم کی آیتیں آئیں گی، ان کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ سورت ہماری الاعراف ہے، آیت 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا
يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ بارک اللہ فی۔ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تکبر بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر اور حیا علم کو ضائع کرتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو علم جیسی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے کچھ آپ کو خاص اعزاز دیا ہے، علم قرآن یا تورات یا کسی بھی ایسی خاص نعمت کا انعام دیا ہے تو تکبر نہیں آنا چاہیے، اور عاجزی اللہ کا احسان ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ، اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے۔ کیا لکھا؟ یہاں تورات کی بات ہو رہی ہے۔ تورات ملی تھی، اللہ نے تورات تختیوں کی صورت میں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کے 40 راتوں کا اللہ نے وہاں ان کو رکھا، اور اللہ نے اس کو کوہ طور پر کیوں بلایا؟ کیونکہ انسان فطرت کے قریب ہوتا ہے، اور شہر مشغولیات میں شور، چلنا پھرنا، تو اللہ نے کوہ طور پر وہاں بلا کے بالکل آسان طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور وہاں بلایا، اور اس کی تھوڑی آزمائش ہوئی، ان کو نصیحت کی کہ جو میں کچھ دے رہا ہوں ان کو اچھی طرح اپنی قوم کو نصیحت اور وائز کرنا۔ وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ دی ہم نے اس کے لیے فی الْأَلْوَاحِ تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز کے بارے میں، موعظۃ نصیحت، وتفصیلا لکل شیء اور تفصیل واسطے ہر چیز کے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو فرعون سے آزاد تو کروا کے آئے تھے، اب یہ کس طرح زندگی گزاریں، کس کی عبادت کریں، کیسے شادیاں کریں، کیا کریں، اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، تو ان کے لیے ایک کتاب کی ضرورت تھی، کچھ احکامات کی ضرورت تھی، کچھ نصیحت کی ضرورت تھی، جس میں تفصیل ہو کہ کس طرح تم کیا کرو۔ تو یہاں موعظۃ ہے، موعظۃ ایسی نصیحت جو اطاعت کا شوق دلائے اور گناہ سے نفرت کرے، ایسے احکامات جو نصیحت پر عمل کروائے، تفصیل۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اس سے مراد تورات ہے۔ تورات میں حلال حرام کے احکامات، شریعت پر کس طرح عمل کرنا چاہیے، یہ سب کچھ اس میں لکھا تھا۔ تو یہ ساری آیتیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ نے قرآن کو یہ سارے اب منسوخ ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اب صرف ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اب اللہ نے یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس کے پیچھے تھی، اب موسیٰ علیہ السلام کو احکام ملے، اپنی قوم کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ فَخُذْهَا، بس پکڑ لو اس سے، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، کس کو؟ تورات کو، وَأْمُرْ اور حکم دو، قومک اپنی قوم کو، یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا وہ لے لیں ان کے بہترین کو، تورات کے بہترین حصے پر عمل کرنا چاہیے، جو چیزیں حلال ہیں
اور جو محکمات ہیں ان کو متشابہات کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو تورات دے رہے ہیں کہ ان کی اچھے اچھے عملوں پر تم احکام پر عمل کرو۔ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں گھر فاسقوں کا۔ یہاں فاسقوں سے مراد کون ہے؟ یہاں فاسقوں سے مراد ہے اس میں آیات الہی کی تکذیب اور آخرت میں انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس میں احکام الہی سے اعراض کرنے والوں کی ایک اور عادت یا نفسیات کا بیان ہے۔ ہدایت کی کوئی بات ان سے سامنے آئے تو اسے نہ تو مانتے، البتہ گمراہی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اپنا لیتے ہیں اور راہ عمل بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی ہم ہر جگہ اور ہر معاشرے میں، حتیٰ کہ مسلمان معاشروں میں بھی یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی کو ہر کوئی لپک لپک کر اختیار کر رہا ہے۔ تو یہاں دار الفاسقین فرعون اور آل فرعون اور عمالقہ کی قوم اور ملک شام ہے اور آخرت کا گھر ہے۔ اللہ نے یا کہہ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں گھر فاسقوں کا، یعنی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِي، ان قریب میں پھیروں گا عن آیاتی اپنی نشانیوں سے، الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں۔ اب یہاں تکبر کی آیت آتی ہے، اللہ نے کیا کہا؟ ان قریب میں پھیروں گا، یعنی جو تکبر کرتے ہیں ان کو حق نظر ہی نہیں آئے گا۔ فی الارض یتکبرون فی الارض، وہ تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیت ہر نشانی، لا یؤمنون بہا نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ کیوں؟ بہت عام آیت ہے، اس کو انڈر لائن کر دیں۔ جو تکبر کرتے ہیں اللہ ان کو نشانیوں دکھنے کے باوجود اللہ ان کی ایسی عقل کی مت ماری کرتا ہے کہ ان کو حق نظر ہی نہیں آتا۔ لا یؤمن نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا اس پر، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الرشد اگر وہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا، لا يتخذوا نہیں وہ بنائیں گے اسے۔ کیوں؟ کیونکہ بطور سزا اللہ نے ان کی یہ صلاحیت ختم کر دی ہے کہ انہیں حق نظر آئے، چاہتے ہوئے بھی ان کو حق نظر نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے جب ان کو احکام مل رہے تھے تو انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ان کو پچھلوں کی آیات باتیں سمجھا۔ آج بھی یہی حال ہے لوگوں کا، ان کو کچھ قرآن کی باتیں بتاؤ تو کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، یہ پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ وہ کچھ کریں گے جو قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، جو ان کے اگلے باپ دادا کرتے آئے ہیں وہ کریں گے، جو کرنا منع ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ اگر وہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا نہیں وہ بنائیں گے اس سے سبیلا راستہ۔ وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھ لیں سَبِيلَ الْغَيِّ اگر وہ دیکھ لیں راستہ گمراہی کا، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وہ بنائیں گے اس سے راستہ۔ استغفر اللہ۔ اللہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا رہے تو اس کو نہیں قبول کر رہے، اگر اللہ ان کو گمراہی کا راستہ دکھا رہا ہے تو وہ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ ایسے بھی ہیں فاسق گمراہ لوگ، ذالک بأنہم یہ بے وجہ اس کے کہ انہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، وکانوا عنہا غافلین اور تھے وہ ان میں غافل۔ یہ زمین میں تکبر کرنے والوں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ غفلت میں زندگی گزارے، جب ان کے پاس احکام آئیں تو ان کو ماننے سے انکار کیا۔ والذین کذبوا اور جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، ولقاء الآخرت اور ملاقات کو آخرت کی،
حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے اعمال ان کے۔ اللہ دوبارہ ایسی قسم کی آیت بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کے آنے کے باوجود ان کو جھٹلایا، پچھلوں کی کہانیاں سمجھا اور اللہ کی ملاقات کو یعنی آخرت کے دن کو ٹھکرایا اور ان پر یقین نہیں کیا کہ ایک دن ہمیں اللہ کا سامنا کرنا ہے، پھر ان کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا، بھلے انہوں نے دنیا میں خیر صدقات کیے ہوں، روزے نمازیں رکھی ہوں، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے اعمال ان کے۔ حل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا ما کانوا یعملون، مگر جو تھے وہ عمل کرتے، کیونکہ ان کے عمل جو تھے وہ ریاکاری پر مبنی تھے۔ اس میں آیات الہی کی تکذیب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے، چونکہ ان کے عمل احساس، عدل و حق نہیں تھے، ظلم و باطل تھے، اس لیے ان کے نام اعمال میں شر ہی شر ہوگا، جس کو کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ قبول ہوگا، اور ان کا بدلہ بھی وہی ہوگا جس نیت سے وہ کام کر رہے تھے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ ریاکاری کے لیے ہو۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔